بات کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے لیے عملی افراد کا جو ہے دن کیسا ہے. یہ ان کا بہت ہی اچھا دن ہے. ان کا جو سورج ہے وہ خانہ مال میں داخل ہو رہا ہے. تو اگلے آنے والے 4 ہفتوں میں مالی لحاظ سے بڑی اہمیت کے دن ہے عملی افراد کے. مالی لین دین ہوگا, منافع ہوگا, پیسہ آئے گا. تو پیسے کے لحاظ سے, مالی لحاظ سے اگلے 4 ہفتے جو ہے یہ عملی افراد کے لیے بہت ہی زیادہ امپارٹنٹ ہے اور ان کی زیادہ توجہ اسی پر رہے گی. ان 4 ہفتوں میں وہ مالی معاملات کو ضرور توجہ دیں گے. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلا برج ہے ٹورس. اردو میں اس کو کہتے ہیں سور. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مئی میں. تو سوری حضرات, آج جو ہے سورج آپ کے اپنے خانے میں داخل ہو رہا ہے 4 ہفتوں کے لیے. تو آج سے آنے والے 4 ہفتوں تک سورج جو ہے وہ آپ کے اپنے خانے میں رہے گا. سورج کے آنے سے توانائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, خود اعتمادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, صحت بہتر رہتی ہے, انسان بہت کچھ کام کرنے کے قابل رہتا ہے. تو آج سورج آپ کا اپنے ہی خانے میں داخل ہو رہا ہے 4 ہفتوں کے لیے. اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے جب سورج آپ کے اپنے خانے سے گزرے. اس سے آپ کو توانائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. آنے والے 4 ہفتوں میں جوش و خروش میں بہت زیادہ اضافہ رہے گا اور آپ کی توجہ جو ہے ہر چیز پر بہت زیادہ رہے گی. آپ محسوس کریں گے اگلے 3-4 ہفتوں میں بڑے موافق قسم کے حالات پیدا ہوں گے, جس سے آپ بہت خوش ہوں گے. ایسے لوگ بھی آپ کو مل سکتے ہیں جو بڑے موافق ہوں آپ کے مزاج کے مطابق. تو آنے والے 4 ہفتوں کے لیے آپ تیار ہو جائیے. سورج آپ کو اٹھائے رکھے گا, جوش و خروش ہوگا, خود اعتمادی ہوگی, توانائی میں اضافہ ہوگا, بہت کچھ کرنے کے آپ قابل ہو جائیں گے اگلے 4 ہفتوں میں. سوری حضرات, آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلا برج ہے جمنائی. اردو میں اس کو کہتے ہیں سور, اردو میں اس کو کہتے ہیں جوزا. تو یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جون میں. تو یہ ہفتہ تو سوری, یہ مہینہ جو اگلا 4 ہفتے ہیں یہ تو سوری حضرات کا ہے, لیکن اس کے بعد کے جو 4 ہفتے ہوں گے وہ جوزی حضرات کے ہوں گے. سورج جوزی حضرات کے گھر میں ہوگا. تو یوں آپ نے آنے والے دنوں کا آپ انتظار فرمائیں. اب آپ اپنے حالات کو چیک کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے پچھلے پورے سال میں کیا کچھ کیا, کیا کچھ کرنا چاہتے تھے, کیا کچھ ہو سکا ہے, کیا کچھ ممکن تھا, اور کیسا آپ نے زندگی کے بارے میں کس طرح اچھی طرح کام کیا ہے. تو اگلے جو 4 ہفتے ہیں آنے والے, ان میں آپ یہ سوچیے کہ آنے والے سال میں آپ مزید اپنی کارکردگی میں کیا بہتری لائیں گے, مزید کیا آپ اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو 1 مہینے کے بعد آپ کا یہی صورتحال ہوگی جو آج سے سوری حضرات کی پیدا ہو رہی ہے. تو آپ کو ابھی 1 مہینہ ہے, آپ پلان کر لیجئے کہ میں نے اگلے سال کیا کرنا ہے اور اگلے سال میں نے کیا بہت بڑا کام کرنا ہے, یا کیا ترقی کرنی ہے, یا کیا بہتری کرنی ہے, یا کیا میں نے پلاننگ کرنی ہے. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. کینسر, اردو میں نے سرطان کہتے ہیں. پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ جولائی میں. تو آج ایسا لگتا ہے کہ ضرورت زیادہ جوش و خروش میں ہے. جہاں 1 قدم اٹھا رہے ہیں وہاں آپ 2 اٹھا رہے ہیں. تو آج سورج کی تبدیلی آ رہی ہے. سورج ایک برج چھوڑ کر اگلے برج میں آ رہا ہے.
اگلے دن 3-4 ہفتے آنے والے ہیں، آخری 10 اپریل کے، اور اگلے 3 ہفتے اپنا مئی کے. تو ان 3-4 ہفتے میں آپ کی ارض العزیزی، آپ کی شہرت بڑھ جائے گی. لوگ زیادہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، لوگ زیادہ آپ سے ملنا پسند کریں گے. تو ابھی سے آپ شروع ہو جائیں، اپنا وقت نکالیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دوست ہوں اور لوگوں سے مل سکیں، تاکہ آپ کی پاپولیرٹی میں جو اضافہ ہونے والا ہے اس سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکیں. یہ پاپولیرٹی اگلے 4 ہفتے 5 ہفتے رہے گی. آئیے اگلے برے کی طرف آتے ہیں. اگلے برے کا نام لیو، اور اس کو اردو ہم کہتے ہیں آسد، اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں. تو سورج آپ کے 10ویں خانے میں آ گیا ہے. جب سورج 10ویں خانے میں آتا ہے 1 مہینے کے لیے تو انسان بڑا پاپولر ہو جاتا ہے. ہر کوئی انسان، ہر کوئی آپ کی طرف متوجہ ہوگا، ہر کوئی آپ کی زیادہ سے زیادہ عزت کرے گا، آپ کی عزت اور وقت میں اضافہ ہو جائے گا. تو اگلے 4 ہفتے آپ کے لحاظ سے بہت اچھے آ رہے ہیں. 10ویں خانے میں سورج ہو تو انسان کو کسی نہ کسی مسئلے میں کامیابی ملتی ہے. اگر آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اگلے 3-4 ہفتوں میں کامیابی ملنے کا پورا امکان ہے. اور ایک اور چیز بھی ممکن نظر آ رہی ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ ذمہ داری ملنے والی ہے. تو اس ذمہ داری کو بھی نبھانا ہوگا، اور یہ ذمہ داری اس لیے آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ کو اس کام کے لیے قابل سمجھا جاتا ہے. آئیے اگلا برج ہے، 6واں برج نام ہے برج کا، ورگو اردو میں اس کو کہتے ہیں شملہ. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں ستمبر میں. تو آج جو ہے آپ کو بڑے کوئی کھیل کود میں بڑے کوئی اچھا خوشگوار وقت گزارنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں. اب آپ کو جو اگلے مہینے میں آج سے جو سورج یا کل سے جو سورج میں تبدیلی آنے والی ہے، تو اگلے 4 ہفتوں میں آپ کو بڑے مواقع ملیں گے سفر کے. اگر آپ تحریر و تقریر میں دلچسپی لیتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی آپ کو بڑے موقع ملیں گے. اگر آپ میڈیا میں کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی نظر آتی ہے. یہ اور تحریر و تقریر کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی آپ کی سرگرمی ہے تو اس میں بھی آپ کی کامیابی آ رہی ہے اگلے 4 ہفتوں میں. آپ اس وقت کا پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلا برج ہے 7واں برج، اور اس برج کو کہتے ہیں لیبرا انگریزی میں، اردو میں ان کو کہتے ہیں میزان. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں. تو میزان افراد، اگر آپ کوئی پرائیویٹ لائف ہے، آپ اسے بہت زیادہ انجوائے کرتے نظر آتے ہیں. آپ کو یہ بھی آرام اور سکون کرنے کا بھی بہت ہی اچھا چانس ملنے والا ہے. گھریلو فضا میں آپ سکون حاصل کرتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ آنے والے 4 ہفتوں میں آپ کا جو توجہ ہے وہ زیادہ تر ٹیکسز پر رہے گی. قرض لینے اور دینے کے جو معاملات ہیں ان پر توجہ رہے گی. شراکتی جائیداد کے حوالے سے بھی آپ کی توجہ جو ہے وہ ہر وقت اپنے کام میں رہے گی.
تو اس طرح کے معاملات جو ہیں اگلے آنے والے 4 ہفتوں میں آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں. لیکن سب سے اچھی بات میں نے پہلے آپ کو بتا دی کہ اگلے 4 ہفتوں میں آپ کو آرام اور سکون حاصل کرنے کا بھی موقع ملنے والا ہے. آئیے اس سے اگلے برے کی طرف آتے ہیں. اگلا برا اسکارپیو اردو میں کہتے ہیں عقرب. تو یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں. تو اکابی حضرات آج آپ محسوس کرتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ بات کروں, دوسروں کے ساتھ اپنی عام ضروری جو ہے وہ باتیں کروں دوسروں کے ساتھ, اور دوسرے انہیں غور سے سنیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک عام خبر ہے, عام بات ہے جو آپ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں اور دوسرے لوگ میری بات کو غور سے سنیں. آنے والے جو 4 ہفتے ہیں آپ کو زیادہ آنے والے 4 ہفتوں میں نیند کی ضرورت پڑے گی. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آنے والے 4 ہفتے میں آپ جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے نیند سے فائدہ اٹھائیں, اور بلکہ آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ زیادہ نیند آئے گی, اور آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ آپ کی توانائی میں کچھ نہ کچھ کمی آ گئی ہے. تو یوں آپ آرام اور اس طرح 4 ہفتے جو ہے وہ گزارتے نظر آتے ہیں. اور جو کوئی عام بات ہے وہ آپ عام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جس وقت بھی آپ کو موقع ملے. تو اگلے برج کی طرف آتے ہیں سیجیٹیریس, انگریزی میں اسے کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں قوس. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں دسمبر میں. تو جہاں تک قوسی حضرات کے تعلق ہے ان کے حوالے سے آپ ضرور زیادہ کام کرنے کے موڈ میں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ضرور زیادہ کام کروں, نپٹاؤں, اور ضرور زیادہ کاروباری طور پر فائدہ اٹھاؤں. اگلے 4 ہفتوں میں آپ کا اس قسم کا موڈ رہے گا. اس کے علاوہ آپ کو ضرورت سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رہے گا. اگلے 4 ہفتوں میں آپ صحت کو بہت زیادہ توجہ دیں گے اور توجہ دینی چاہیے. آج جہاں تک آج کا تعلق ہے آپ کے جو احساسات ہیں, آپ کی جو ملکیت ہے, اکبی حضرات آپ کو اس کا بہت زیادہ احساس رہے گا ملکیت کا, اور جو بھی آپ کی قبضے میں جو بھی چیز ہے آپ ان کو زیادہ احساس کریں گے, اور اپنے جو آپ کے احساسات ہیں نہ صرف ان کو توجہ دیجیے بلکہ ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اگلا برج میرے سامنے ہے کپلیکان. کپلیکان کو اردو میں جدی کہتے ہیں. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جنوری میں. تو آج جو چاند ہے وہ ہے ہی جدی میں, تو جدی کے خانے میں چاند موجود ہے. آج جب چاند گھر میں موجود ہو تو موڈ بہت اچھا رہتا ہے, طبیعت میں اٹھان رہتی ہے, خود اعتمادی رہتی ہے, ضرورت زیادہ انسان پر امید رہتا ہے, اور ضرورت زیادہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو آج چاند جو ہے وہ آپ کے اپنے خانے میں کھیلوں کے معاملات ہوں یا سوشل لائف میں باہر گھومنے جانا ہو, جو بھی آج آپ کی ایکٹیویٹی ہے اسے آپ انجوائے کریں گے. بچوں کے ساتھ دلچسپی ہو, اور باقی اگر آپ فنون لطیفے میں حصہ لیتے ہو, دلچسپی لیتے ہو, تو ان سب باتوں سے آپ
لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگلا جو 4 ہفتے ہیں اگر اس میں آپ کام کر کر کے تھکے ہوئے ہیں تو آپ چھٹی، اس میں آپ کو چھٹیاں منانے کا موقع بھی مل سکتا ہے. آپ میں آج کا لاج میں بڑی خود اعتمادی موجود ہے. آئیے جی اگلے برے کی طرف آتے ہیں. اگلا برج ہے ایکویریس، اردو میں ایسے کہتے ہیں دل. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں فروری میں اور دلوی حضرات. آج کا جو دن ہے گھر کی طرف آپ کی زیادہ توجہ رہے گی کہ تم سورج آپ کے چوتھے خانے میں داخل ہو رہا ہے. فیملی جو ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں گے. جب سورج چوتھے خانے میں داخل ہو تو انسان اپنے گھر، اپنی فیملی اور اپنی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کے بارے میں ضرور زیادہ سوچتا ہے، دھیان دیتا ہے. تو اگلے 4 ہفتے آپ کے ایسے ہی آ رہے ہیں. کچھ ایسے بھی دلوی حضرات ہیں جو اگلے 4 ہفتوں میں اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کریں گے، یا والدین میں سے کسی ایک کی بہت زیادہ خدمت کرتے نظر آتے ہیں. اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. جہاں تک ہو سکے اپنے والدین کی یا والدین میں سے کسی ایک کی خدمت کریں. آئیے جی آخری برج کی طرف آتے ہیں. آخری برج کا نام ہے پائسس، اردو میں بھوت کہتے ہیں لوگوں کو، اور یہ پیدا ہوتے ہیں مارچ میں. تو افراد آپ کی جو زندگی ہے اس میں زیادہ تیزی آ جائے گی. سورج جو ہے ایسی جگہ داخل ہو رہا ہے، ایسے برے میں داخل ہو رہا ہے جس میں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تیزی آ جائے گی اگلے 4 ہفتوں میں. ادھر ادھر میل ملاقات، لوگوں سے ملنے کی جو پروگرام بنائیں گے. چھوٹا سفر آ سکتے ہیں، بہت لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رہے گا. ان کے ساتھ ان کا کام آپ کریں گے یا وہ آپ کا کام کریں گے. لوگوں کے ساتھ میل ملاپ بہت زیادہ رہے گا. بہت سارے یہودی افراد جو ہیں وہ ایسا نظر آتا ہے کہ اگلے 4 ہفتوں میں ضرور زیادہ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تعلیم میں دلچسپی لیں گے. تو آپ کے جو بھی دوست ہیں، اب دوستوں سے مل بیٹھ کر آپ کو ضرور سے زیادہ خوشی ہوا کرے گی. تو آپ اپنے دوستوں سے ملیے اور لطف اندوز ہوں اور اپنے سوشل لائف کو بڑھا دیں. اس کے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ناظرین کہ حملی افراد سے لے کر آخری برج تک اور پائسس تک آخری برج جو ہے تو ان 12 بروج کو حوالے سے جو بھی آج کے دن واقعات متوقع ہو سکتے ہیں یا متوقع ہونے کی امید ہے، وہ اپنی طرف سے ہم نے آپ کو ان کا احساس دلا دیا ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ چیزیں اہم ہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو آج ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ سورج ایک برج کو چھوڑ کر اگلے برج کو جا رہا ہے. تو جب سورج ایک برج کو چھوڑ کر اگلے برج میں جاتا ہے تو انسان کے معمولات میں، مصروفیات میں، اپنے جو شغل ہیں، اپنے جو دلچسپے ہیں، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے 4 ہفتوں کے لیے. اسی چیز کے حوالے سے میں نے ہر برج کا جو بھی حال بتایا ہے اس میں تبدیلی کا ذکر کرتا رہا ہوں. I wish you best of luck. انداز 4 ہفتے آپ کے بہت اچھے گزرے. اس کے ساتھ